شکیل کی شادی کے ولیمے کی تقریب جاری تھی کہ وہ اپنے باپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ابا جان، کینیڈا سے میرا ایک خاص مہمان آ رہا ہے۔ آپ کی اس پگڑی اور دھوتی کو دیکھے گا تو مجھے شرمندہ ہونا پڑے گا جب اسے پتہ چلے گا کہ آپ میرے والد ہیں، لہٰذا کھانا لے کر باہر پارکنگ ایریا میں چلے جائیں تو بہتر ہے۔ فاروق صاحب نے پلیٹ میں تھوڑے سے چاول ڈالے اور آنسو بہاتا ہوا باہر گرمی میں وہ چاول کھانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر شکیل کا وہ خصوصی مہمان جس کا سب لوگ بے چینی سے انتظار کر رہے تھے وہ آیا، لیکن سٹیج پر جانے کی بجائے وہ سیدھا فاروق صاحب کے پاس گیا اور ان کے قدموں کو چھوا۔ ڈاکٹر شکیل نے جب اپنے باپ کی اتنی عزت دیکھی تو سکتے میں آ گیا۔ گاؤں کی مسجد سے فجر کی اذان گونجنے میں ابھی کچھ دیر تھی، لیکن ماسٹر فاروق احمد کے گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں مدھم سی روشنی چل رہی تھی۔ ماسٹر فاروق روزانہ کی طرح آج بھی رات کے آخری پہر اٹھے، وضو کیا اور نہایت عاجزی کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر انہوں نے اپنے خاندان اور خاص کر اپنے اکلوتے بیٹے ڈاکٹر شکیل کے لیے دعائیں مانگی۔ شکیل اس کا فخر تھا، اس کی زندگی بھر کی کمائی اور ان کی راتوں کو جاگنے کا حاصل تھا۔ فجر کی نماز مسجد میں باجماعت ادا کرنے کے بعد جب ماسٹر گھر لوٹے تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی اور جوش تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے اس کی طبیعت ناساز تھی، اکثر بیٹھے بیٹھے اس کا سر چکرا جاتا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا، لیکن آج انہوں نے اپنی بیماری کو پسے پشت ڈال دیا۔ وجہ یہ تھی کہ اس بار عید پر شکیل نے فون کر کے اپنے گھر والوں کو بتایا تھا کہ ہسپتال اور کلینک کی گہما گہمی اور مریضوں کے رش کی وجہ سے وہ گاؤں نہیں آ سکے گا۔ ماسٹر فاروق اپنے بیٹے کو اداس نہیں دیکھنا چاہتے تھے اور اس سے بڑھ کر وہ خود اسے ایک بڑا سرپرائز دینا چاہتے تھے، لہٰذا اس نے خود فیصلہ کیا کہ بیٹا اگر عید پر گھر نہیں آ سکتا تو میں تو یہاں فارغ بیٹھتا ہوں، میں اس کے پاس چلا جاؤں گا۔ انہوں نے اپنی وفادار بیوی رابعہ کو جگایا اور اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ رابعہ نے فکر مندی سے اس کے چہرے کو دیکھا اور کہا کہ ماسٹر جی، آپ کی طبیعت پچھلے کئی دنوں سے ٹھیک نہیں ہے، آپ کا سر بھی چکراتا ہے، کبھی شوگر بڑھ جاتی ہے تو کبھی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، ایسے میں اکیلے اتنے لمبے سفر پر جانا میرے خیال سے ٹھیک نہیں۔ ماسٹر فاروق نے مسکرا کر اپنی پگڑی درست کی اور بولے کہ ارے رابعہ، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ شکیل وہاں شہر کا اتنا بڑا ڈاکٹر ہے میرا بیٹا، میں جاؤں گا تو عید کی عید ہو جائے گی اور لگے ہاتھ وہ میرا پورا چیک اپ وہ بھی کر لے گا۔ اپنے بیٹے سے علاج کرواؤں گا تو آدھی بیماری تو ویسے ہی دور ہو جائے گی، اور سوچو جب وہ عید کے دن اپنے بوڑھے باپ کو اچانک اپنے سامنے دیکھے گا تو سوچو کتنا وہ خوش ہوگا۔ رابعہ اپنے شوہر کے اس جذبے کے سامنے ہار گئی، اور ایک ماں کا دل بھی تو بیٹے کی محبت میں تڑپ رہا تھا۔ رابعہ فوراً کچن میں گئی اور اپنے بیٹے کے پسندیدہ سوغات سوجی کا حلوہ تیار کرنے لگی۔ دیسی گھی اور سوجی کی بھنی بھنی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی تھی۔ رابعہ نے بڑے پیار سے حلوہ ایک ڈبے میں پیک کیا اور ماسٹر صاحب کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ شکیل کو کہنا کہ اس کی ماں نے اپنے ہاتھوں سے یہ حلوہ آپ کے لیے بنایا ہے، اسے سوجی کا حلوہ بہت پسند ہے۔ صبح کے ٹھیک 4:30 بجے ماسٹر صاحب اپنے کاندھے پر چادر ڈالے، سر پر روایتی پگڑی سجائی، دھوتی اور پیروں میں کھسا پہنے ظفر تانگے والے کے گھر کے سامنے پہنچے۔ انہوں نے ظفر کے لکڑی کے بھاری دروازے پر دستک دی۔ ظفر جو کہ ابھی سو رہا تھا، آنکھیں ملتا ہوا نیند کے خمار میں باہر نکلا۔ ماسٹر صاحب کو صبح سویرے دیکھ کر وہ ہڑبڑا گیا۔ ماسٹر صاحب نے جلدی مچاتے ہوئے کہا کہ ظفر میاں، میں نے تمہیں بتایا تھا جلدی کرو، ٹرین چھوٹ جائے گی۔ میں نے تمہیں کل شام کو ہی بتایا تھا کہ مجھے ہر حال میں 5 بجے صبح ریلوے اسٹیشن پہنچنا ہے، ورنہ کراچی جانے والی گاڑی نکل جائے گی۔ ظفر نے فوراً معذرت چاہی اور پھر پھرتی سے اپنے گھوڑے کو تانگے سے جوڑا۔ چند ہی منٹوں میں تانگا گاؤں کی کچی اور خاموش سڑکوں پر دوڑنے لگا۔ تانگے کے پہیوں کی آواز اور گھوڑے کی ٹاپوں کی تھاپ میں ظفر نے پچھلی سیٹ پر بیٹھے ماسٹر صاحب سے گفتگو کرنا شروع کی۔ ماسٹر جی، سچ کہوں تو ڈاکٹر شکیل تمہارا بیٹا اس عید پر خود اسے گاؤں آنا چاہیے تھا، لیکن وہ اتنا مصروف ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں آیا۔ پچھلی عید پر بھی وہ نہیں آیا، مصروفیت کا بہانہ کرنے والا تو لگتا تو نہیں۔
والدین کی اہمیت ہوتی ہے، پورا گاؤں اس کی راہ تکتا ہے۔ ماسٹر فاروق کے چہرے پر ایک شفیق اور فخر سے بھری مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے نرمی سے جواب دیا کہ ظفر میاں ایسا نہیں کہتے، وہ کوئی عام نوکری نہیں کرتا، وہ ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر، اور خدمت خلق میں لگا ہوا ہے۔ اس کے پاس وقت کہاں؟ مجھے پورا یقین ہے عید کے دن بھی اسے اپنے کلینک بند کرنے کی فرصت نہیں ہوگی۔ وہ غریبوں کا علاج کر رہا ہوگا، وہ بھی مفت۔ اگر میرا بیٹا انسانوں کی جانیں بچانے میں مصروف ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ میں تو یہاں گاؤں میں فارغ بیٹھتا ہی ہوں۔ ایک باپ اگر اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے شہر چلا گیا تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ ظفر ماسٹر صاحب کے اس اعلیٰ ظرفی پر خاموش ہو گیا، لیکن اس کے دل میں شکیل کے لیے ایک عجیب سی خلش ابھی بھی باقی تھی۔ ٹھیک 4:45 بجے تانگا ریلوے اسٹیشن پہنچا۔ ماسٹر فاروق نے ظفر کا شکریہ ادا کیا، اسے کرایہ دیا اور ٹکٹ لے کر پلیٹ فارم پر آ گیا۔ ٹھیک 5 بجے صبح کی پہلی ٹرین پلیٹ فارم پر آ کر رکی۔ ماسٹر صاحب اللہ کا نام لے کر بوگی میں سوار ہو گئے۔ سفر کافی طویل تھا اور ماسٹر کا سر مسلسل بھاری ہو رہا تھا، لیکن بیٹے سے ملنے کی خوشی اور اس کے چہرے پر سرپرائز دیکھنے کی چاہ نے ان کے سفر کی ہر تھکن کو مٹا دیا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر بدلتے ہوئے مناظر کو دیکھ رہے تھے اور ذہن میں شکیل کے بچپن کی یادیں تازہ کر رہے تھے۔ دن کے ٹھیک 10 بجے ٹرین کراچی کے بڑے اور شور مچاتے ہوئے ریلوے اسٹیشن پر آ کر رک گئی۔ ماسٹر فاروق نے جیسے ہی کراچی کی دھرتی میں قدم رکھا، گاڑیوں کا شور، لوگوں کا ہجوم اور بلند و بالا عمارتیں دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئے۔ انہوں نے ایک ٹیکسی والے سے شکیل کے کلینک کا پتہ پوچھا اور وہاں کے لیے روانہ ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں وہ ڈاکٹر شکیل کے کلینک کے باہر کھڑے تھے۔ کافی تھکے ہوئے تھے، لیکن بیٹے کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ اپنی ساری تھکاوٹ بھول چکے تھے۔ کلینک کے باہر مریضوں کا ایک زبردست رش تھا، ہر طرف چہل پہل۔ ماسٹر صاحب اندر داخل ہوئے، ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ ان کا دل اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن وہ اس کی مصروفیت میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا، لہٰذا انتظار کرنا مناسب سمجھا۔ اسی دوران وہاں سے ایک نرس گزری۔ ماسٹر صاحب اپنی جگہ سے اٹھے، نہایت عاجزی سے بولے کہ بیٹی، میں ڈاکٹر شکیل کا باپ ہوں، میرا نام ماسٹر فاروق احمد ہے۔ ذرا شکیل کو اندر جا کر بتاؤ کہ اس کا ابا اس سے ملنے گاؤں سے آیا ہے۔ نرس نے رک کر ماسٹر صاحب کو سر سے لے کر پاؤں تک بڑے ہی غور سے دیکھا۔ سر پر پینڈو طرز کی پگڑی، جسم پر سیدھی سادی دھوتی اور پیروں میں پرانا کھسا۔ نرس کے چہرے پر عجیب سا ایک حیرت آئی۔ اسے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس جدید پڑھے لکھے اور مہنگے کلینک چلانے والے ڈاکٹر شکیل کا باپ ایسا دیہاتی بوڑھا ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کچھ دیر ہچکچائی، پھر مڑ کر ڈاکٹر شکیل کے پرائیویٹ کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ کیبن کے اندر ڈاکٹر شکیل اپنے مریضوں کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ نرس نے اندر داخل ہو کر دھیمے لہجے میں کہا کہ ڈاکٹر شکیل، باہر ایک بزرگ آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے والد ہیں۔ مجھے تو پتہ نہیں کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ، کیونکہ اس کا حلیہ کافی عجیب ہے اور ایک عام دیہاتی جیسا، لیکن وہ آپ سے ملنے کے لیے اصرار کر رہے ہیں۔ نرس کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہی ڈاکٹر شکیل کے چہرے کا رنگ یکسر بدل گیا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں ابھر آئیں اور اس کے دل میں خوشی کی بجائے ایک شدید غصے اور شرمندگی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ ابا یہاں آ چکے ہیں، وہ بھی بن بتائے۔ اس کے ذہن میں سب سے پہلا خیال اپنے اس عالی شان کلینک، وہاں بیٹھے شہر کے پڑھے لکھے مریضوں اور اپنے عملے کا آیا۔ اس نے سوچا کہ اگر اس کے مریضوں اور نرسوں نے اس حلیے میں اس کے باپ کو دیکھ لیا تو اس کا تو سارا روب اور خاندانی پس منظر کا جھوٹا رباب مٹی میں مل جائے گا۔ باہر ویٹنگ ایریا میں ماسٹر فاروق بے تابی سے اپنے بیٹے کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک ایک منٹ اس کے لیے بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ طبیعت کی ناسازی، سر کا چکرانا، بلڈ پریشر کی وجہ سے ان کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں، لیکن بیٹے کی محبت کا نشہ، یہ نشہ ہی ایسا تھا کہ وہ ہر تکلیف بھول کر بس اس دروازے کو تکتے جا رہے تھے جہاں سے اس کا لخت جگر وہ باہر آنے والا تھا۔ پورا 1 گھنٹہ گزر گیا۔ اس دوران کئی مریض اندر گئے اور صحت یاب ہونے کی امید لیے واپس آ رہے تھے، لیکن شکیل باہر نہ آیا۔
وہ جان بوجھ کر اپنے کیبن میں بیٹھا، مریض دیکھتا رہا، نرسوں کو ہدایت دیتا رہا۔ اس کے بعد اس نے ایک چھوٹا سا آپریشن بھی کیا اور پھر نہایت اطمینان سے اپنے کمرے میں بیٹھ کر لنچ کیا۔ اس نے ایک بار بھی یہ نہ سوچا کہ بیچارہ اس کا بوڑھا باپ جو 5 گھنٹے کے طویل سفر کر کے تپتی دھوپ میں اس سے یہاں ملنے کے لیے اس کی محبت میں آیا ہے، باہر کس حال میں بیٹھا ہوگا۔ جب وہ اپنی تمام مصروفیات سے فارغ ہوا اور کلینک میں مریضوں کا رش کچھ کم ہوا تو تیز قدموں سے چلتا ہوا وہ باہر آیا۔ ماسٹر صاحب نے جیسے ہی اپنے بیٹے کو دیکھا، اس کا چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ وہ اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے اور گلے ملنے کے لیے بازو پھیلائے، لیکن شکیل اس کے قریب آ کر رک گیا اور گلے ملنے کی بجائے انتہائی سرد مہر اور غصے بھرے لہجے میں کہنے لگا، ابا جان، یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کو یہاں اچانک آنے کی کیا ضرورت تھی، وہ بھی اتنی گرمی میں؟ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا پہلے کہ آپ یہاں کراچی آ رہے ہیں؟ اگر آپ مجھے بتاتے تو میں آپ کو صاف منع کرتا۔ اگر میں عید پر گاؤں نہیں گیا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ یہاں منہ اٹھا کر اور اس گرمی میں یہاں کراچی چلے آئیں۔ یہ آپ کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی تھی۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں ابا، اور میں ماں سے بھی ناراض ہوں۔ ماں نے بھی مجھے نہ بتایا، جس نے آپ کا ذکر تک نہ کیا، ورنہ میں اسے منع کرتا کہ آپ ابا کو روکیں۔ شکیل کے یہ زہریلے الفاظ ماسٹر فاروق کے دل پر خنجر کی طرح لگے۔ وہ باپ جو راستے بھر اپنے بیٹے کے گلے لگنے، اس کے خوشی کے منظرنامے بنا رہا تھا، اس کے سارے ارمان ایک ہی پل میں اڑ گئے۔ بوڑھے ماسٹر صاحب اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ ان کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو ٹپک کر اس کے چہرے پر بہنے لگے، لیکن شکیل پر اپنے باپ کے ان آنسوؤں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اسے تو فی الحال صرف اسی بات کا غصہ اور اس کا دل دھڑک رہا تھا کہ کلینک کا عملہ ان دونوں کو دیکھ رہا ہے۔ ماسٹر نے اپنی لرزتی آواز کو سنبھالا اور دھیمے لہجے میں بولا کہ بیٹا، میں پورے 1 سال بعد یہاں آ رہا ہوں۔ میں کوئی روز روز یا ہر ہفتے نہیں آتا۔ اپنی پوری زندگی میں صرف 2 بار یہاں کراچی آیا ہوں، وہ بھی صرف تمہاری خاطر۔ پچھلے کئی دنوں سے میری طبیعت کچھ ناساز رہتی ہے، سر چکراتا ہے۔ میرا بیٹا بڑا ڈاکٹر بن گیا، اس بات کی مجھے خوشی تھی۔ اس کے پاس جاؤں گا تو کچھ ٹیسٹ وغیرہ لے گا اور تھوڑا سا وقت بھی اس کے ساتھ گزر جائے گا، یہی سوچ کر میں یہاں آیا تھا۔ شکیل نے اس بات پر اور زیادہ چڑھ کر کہا کہ ابا، میں یہاں کوئی فارغ بیٹھا ہوں کیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے میرے پاس ان چھوٹے موٹے چیک اپ کرنے کے لیے بس ہر وقت ہے؟ اور کیا وہاں گاؤں یا آس پاس شہر میں کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں تھا جو آپ کا معمولی سا معائنہ کر سکے؟ آپ کو اتنی دور آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ ہاتھ میں آپ نے کون سا ڈبہ پکڑا ہوا ہے؟ شکیل کی نظر ماسٹر صاحب کے ہاتھ میں موجود اس ڈبے پر پڑی جس پر راستے وہ اپنے سینے سے لگا کر اس ڈبے کو آیا تھا۔ اس نے جھٹکے سے وہ ڈبہ کھولا، دیکھا تو اس میں سوجی کا حلوہ تھا جسے اس کی ماں رابعہ نے صبح 3:30 بجے اٹھ کر بڑے ہی پیار سے بنایا تھا۔ شکیل نے ایک طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا کہ ابا، آج تو حد ہو گئی، آپ بھی کمال کرتے ہیں۔ اب میں شہر کا اتنا بڑا ڈاکٹر اور یہ دیسی حلوے کیا میں کھاؤں گا؟ کیا میں اپنی صحت کا خیال نہیں رکھوں گا؟ میں اب کوئی چھوٹا بچہ نہیں رہا، بڑا ہو چکا ہوں، میرا لائف سٹائل بدل چکا ہے۔ آپ لوگ خود کو بدلیں خدارا، اپنے آپ کو بدلیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، لیکن آپ لوگ آج بھی 30-40 سال پیچھے جی رہے ہیں، دیہات کی زندگی ابھی تک جی رہے ہیں۔ خیر، اب اگر آپ آ گئے ہیں تو وہاں کونے میں بیٹھ کر تھوڑا انتظار کریں، میں نے کچھ اور مریضوں کا معائنہ کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو اپنے گھر لے جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے شکیل مڑا اور اپنے بوڑھے باپ کو وہیں کھڑا چھوڑ کر اپنے کیبن کی طرف چلا گیا۔ لیکن اب ماسٹر فاروق کے اندر مزید وہاں رکنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے بیٹے نے نہ صرف اس کی محبت کو ٹھکرا دیا بلکہ اس کے سفید بالوں، اس کی پگڑی کی عزت کو بھی بازار مصر کی طرح نیلام کر دیا تھا۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ انہوں نے حلوے کا وہ ڈبہ وہیں میز پر رکھا، اپنی چادر کو درست کیا اور نم آلود آنکھوں کے ساتھ خاموشی سے کلینک کے دروازے سے باہر نکل گئے۔ وہ سیدھے ریلوے اسٹیشن پہنچے۔ تقریباً 1 یا 1.5 گھنٹہ وہ کراچی میں رہے، اس کے بعد واپس جانے لگے۔ واپس حیدرآباد جانے والی ٹرین میں سوار ہو گئے۔ واپسی کا یہ سفر اس کی زندگی کا طویل ترین اور دردناک ترین سفر تھا۔ ٹرین کی کھڑکی سے باہر اندھیرا پھیل رہا تھا، اس کے دل کے اندر بھی مایوسی کا اندھیرا تھا۔ وہ پورے راستے یہی سوچ رہے تھے کہ اس کے بیٹے کو کیا ہو گیا، اس کے بیٹے کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے اس نے کتنی سختیاں جھیلی۔
اپنی معمولی سی تنخواہ میں سے ایک ایک پائی بچائی، خود پرانی دھوتی اور کٹا ہوا کھسا پہن کر، تاکہ بچے کو شہر کے مہنگے ہاسٹل کی فیس ادا کی جا سکے۔ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا، اگر شکیل آج اتنا بڑا ڈاکٹر نہ بھی بنتا، بس یہ ایک عام سا انسان اور فرما بردار بیٹا ہوتا، تب بھی میں دنیا کا خوش نصیب ترین باپ ہوتا۔ لیکن یہ تو بگڑ چکا ہے، اسے تمیز تک نہیں۔ اس کی بڑی بڑی ڈگریوں نے اسے پوزیشن تو لا دی، لیکن افسوس کہ یہ انسان نہ بنا اور انسانیت نہ سیکھ پایا۔ دوسری طرف جب ڈاکٹر شکیل اپنے تمام مریضوں سے فارغ ہوا اور باہر آیا، اس نے دیکھا اس کا باپ وہاں موجود نہیں تھا۔ اس نے نرس سے پوچھا تو نرس نے بتایا کہ وہ پہلے ہی یہاں سے جا چکے ہیں۔ شکیل کے ضمیر نے ہلکی سی اسے ملامت کی۔ اس نے فوراً جیب سے اپنا موبائل نکالا، فون کیا، باپ کے نمبر پر کال کی، لیکن ماسٹر صاحب کا فون بند تھا کیونکہ اس کی بیٹری ختم ہو چکی تھی۔ شکیل نے ایک لمحے کے لیے محسوس کیا کہ اس نے اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ بہت زیادتی کی، کچھ زیادہ ہی بول دیا، لیکن اس کا یہ احساس اس کے بڑے ہوئے غلط رویے اور انا کے نیچے جلد ہی دب گیا۔ جب ماسٹر فاروق احمد رات گئے واپس اپنے گاؤں پہنچے تو اس کی بیوی رابعہ نے جیسے ہی دروازہ کھولا، شوہر کا تھکا ہوا، مرجھایا ہوا اور غم سے نڈھال چہرہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ رابعہ نے گھبرا کر پوچھا، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے؟ کیا شکیل سے ملاقات نہیں ہوئی؟ کیا راستے سے ہی واپس لوٹ آئے؟ وہ کلینک پر نہیں تھا کیا؟ ماسٹر فاروق نے اپنی بیوی کا چہرہ دیکھا، اس کا جواب دے گیا۔ انہوں نے تڑپ کر کہا کہ رابعہ، کاش میری اس سے ملاقات ہی نہ ہوتی، کاش میں وہاں نہ جاتا، میں نے وہاں جا کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی۔ یہ کہتے ہوئے وہ بچوں کی طرح رونے لگے۔ رابعہ نے جب اپنے مضبوط اور صابر شوہر کو اس طرح روتے دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ بیٹے نے باپ کی ممتا اور عزت پر گہرا وار کیا ہے۔ رابعہ کے اندر کی ماں تڑپ اٹھی، لیکن ساتھ ہی اس کا غصہ وہ بھی عروج پر تھا۔ اس نے اپنے شوہر کو تسلی دی، اس کے آنسو پوچھے اور انتہائی سخت لہجے میں فیصلہ کن انداز میں کہا کہ ماسٹر صاحب، بس بہت ہو گیا، میں نے بہت برداشت کر لیا۔ اب جب تک شکیل خود یہاں گھر نہیں آئے گا، آپ کے پیروں پر نہیں گرے گا، معافی نہیں مانگے گا، میں رابعہ ہو کر یہ عہد کرتی ہوں کہ میں زندگی بھر اپنے بیٹے سے بات نہیں کروں گی۔ رابعہ نے اپنے شوہر سے یہ کیا ہوا وعدہ نبھایا تھا اور کراچی سے شکیل کے آنے والے ہر فون کو سننے سے اس نے انکار کیا تھا۔ اب شکیل سمجھ چکا تھا کہ گاؤں جانا ضروری ہے۔ ادھر کراچی میں شکیل کو جب روزانہ فون بند ملا، ماں نے بھی رابطہ نہ کیا، اس کے اندر بے قراری بڑھنے لگی۔ کلینک کی چمک دمک میں بھی اسے اپنے باپ کا وہ روتا ہوا چہرہ یاد آیا جو اس کا دل منانے اتنی دور سے آیا تھا۔ آخرکار واقعے کے ٹھیک ایک ہفتے بعد ڈاکٹر شکیل سے مزید رہا نہ کیا اور وہ خود گاڑی چلا کر اپنے گاؤں پہنچا۔ گھر کے صحن میں ماسٹر صاحب خاموشی سے بیٹھ گئے۔ جب شکیل اندر داخل ہوا، باپ کو دیکھتے ہی وہ آگے بڑھا، اس کے ہاتھ تھامے اور انتہائی نادم لہجے میں کہنے لگا، ابا، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اس دن میں تھکا ہوا تھا اور شاید غصے میں زیادہ بول گیا۔ اس دن کلینک پر ہجوم زیادہ تھا، کچھ بڑے کیسز تھے، میں شدید ذہنی دباؤ اور غصے میں تھا، اسی وجہ سے زبان سے کچھ زیادہ بول گیا، مجھے معاف کر دیں ابا۔ ماسٹر فاروق ایک شفیق استاد اور رحم دل باپ تھے۔ انہوں نے جیسے ہی اپنے بیٹے کی آنکھوں میں ندامت دیکھی تو اس کا سارا گلہ شکوہ وہ ختم ہو گیا۔ اس نے فوراً شکیل کو گلے سے لگایا اور کہا کہ بیٹا، کوئی بات نہیں، اولاد کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو جائے، باپ کے دل ان کے لیے ہمیشہ نرم رہتا ہے۔ رابعہ نے بھی بیٹے کو دیکھا، اسے نصیحت کی، لیکن اس کا دل اب بھی پوری طرح صاف نہیں تھا۔ تاہم شکیل کا اس بار گاؤں آنے کا مقصد صرف اپنے باپ سے معافی مانگنا نہیں تھا، بلکہ مقصد کچھ اور بھی تھا۔ وہ ایک ایسا فیصلہ سنانے آیا تھا جو اس گاؤں کی، اس خاندان کی بنیادیں ہلا دینے والا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد جب سب بیٹھ گئے تو شکیل نے گہرا سانس لیا اور اپنے والدین کی طرف دیکھ کر انتہائی سنجیدہ لیکن ضدی لہجے میں کہا کہ ابا، اماں، میں یہاں معافی مانگنے تو آیا تھا، لیکن معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے اپنی زندگی کا ایک اہم فیصلہ وہ شیئر کرنے آیا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بچپن میں میری منگنی کلثوم کے ساتھ طے کی گئی تھی اور اگلے مہینے ہماری شادی کا پروگرام بھی تھا، لیکن اب میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، صاف صاف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کلثوم سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ سنتے ہی جیسے کمرے میں سکتہ چھا گیا۔
मास्टर फ़ारूक का चेहरा फ़िक्रमंद हो गया और उन्होंने सदमे से कहा कि बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम होश में तो हो? तुम्हारा चचा खालिद पहले ही बहुत बीमार है, बेचारा माजूर है, वो माशरे की तलखियों से टूटा हुआ है। एक ही सहारा था कि उसकी बेटी इज़्ज़त के साथ रुखसत होगी और अपने बड़े भाई के घर जाएगी। उसे ये सदमा मत दो। और फिर मैंने अपनी ज़ुबान दी है बेटा, अपने भाई से पक्का वादा किया था कि कुलसूम मेरे घर की बहू बनेगी, हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त बनेगी। शकील ने अपने बाप की बात काटते हुए सर्द महरी से कहा कि अब्बा, मैंने कोई आप लोगों को अपना हतमी फ़ैसला बता दिया है और मैं अब कभी अपने फ़ैसले को तब्दील करने वाला नहीं। बचपन में जब आपने मेरी मंगनी तय की थी तब मेरी रजामंदी शामिल नहीं थी और आप लोगों ने मुझसे नहीं पूछा था। मैं तो कभी नहीं चाहा था कि मेरी इसके साथ मंगनी हो। मैं इस लड़की के बारे में कुछ जानता तक नहीं था। सच पूछें तो मैंने आज तक इसे ठीक से देखा भी नहीं कि वो कैसी दिखती है, कैसा बोलती है, किस तरह की लड़की है। मैं शहर का एक नामवर डॉक्टर हूँ और यहाँ एक देहाती लड़की से कैसे शादी करूँ? उसने मज़ीद आगे बात बढ़ाई और कहा कि मैंने अपने लिए डॉक्टर यास्मीन का इंतखाब किया है, जो कि मेरी मेडिकल कॉलेज की क्लास फ़ेलो रही है और शहर के इंतहाई अमीर और बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। मैंने अपने मुस्तकबिल के बारे में भी सोचना है, वो मेरे मेयार पर पूरा उतरती है। मास्टर फ़ारूक ने अपने बेटे को बहुत समझाने की कोशिश की, ख़ानदानी रवायात और ज़ुबान की पासदारी का वास्ता भी दिया, लेकिन शकील अपनी ज़िद पर कायम रहा। वो बाप को एक और गहरा दुख देकर अगली ही सुबह वापस कराची रवाना हो गया। शकील के जाने के बाद मास्टर फ़ारूक पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वो अपने भाई से किया हुआ वादा कैसे तोड़े? वो इंतहाई भारी कदमों के साथ अपने छोटे और माजूर भाई खालिद के घर गया। उसका दिल मुट्ठी में बंद था। उन्होंने खालिद के सामने बैठकर रिवायती पगड़ी अपने सर से उतारी और अपने माजूर भाई के घुटनों पर वो पगड़ी रख। उसकी आंखों में आंसू जारी थे। उन्होंने लरसती हुई आवाज़ में कहा कि खालिद भाई, मुझे माफ़ कर देना। मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया है और मेरे हाथ से निकल चुका है। मैं क्या करूं? मेरी मजबूरी है। वो मेरी कोई बात नहीं सुनता, ना ही मानता है। मेरी पगड़ी की लाज भी उसने नहीं रखी। वो कुलसूम से शादी के लिए मुकर गया और एक ऐसे वक्त पर मुकरा कि जब अगले महीने उसकी शादी थी। खालिद ने जब अपने बड़े भाई और उस्ताद जैसे मर्तबे वाले इंसान को इस तरह सर से पगड़ी उतार कर पाँव में रखते देखा तो उसकी आंखें भी नम हो गईं। वो अंदर से टूट गया, लेकिन उसने अपने भाई को संभाला और पगड़ी दोबारा उसके सर पर सजाई। खालिद बज़ाहिर खामोश रहा, लेकिन उसके दिल के अंदर अपने बेटी कुलसूम के मुस्तकबिल को लेकर एक गहरी फ़िक्र और खौफ बैठ गया। वो रात भर जागता और यही सोचता रहा कि अगर मैं मर गया तो मेरी मासूम और सीधी सादी बेटी का इस दुनिया में क्या बनेगा? उसे कौन सहारा देगा? लेकिन कहते हैं ना कि बंदे के सारे रास्ते अगर बंद हो जाएं तो अल्लाह ताला गैब से एक नया सवेरा तुलू करता है। खालिद की ये परेशानी ज़्यादा दिन ना चली। गांव ही का एक लड़का था जो माजी में मास्टर फ़ारूक का एक निहायत ज़हीन होनहार शागिर्द रह चुका था और अब शहर के एक बड़े बैंक में मैनेजर के ओहदे पर फाइज था। उसने जब ये सुना कि वो मास्टर साहब के पास खुद आया, उसने मास्टर फ़ारूक के हाथ चूमे और इंतहाई एहतराम से कहा कि मास्टर साहब, आपने मुझे बचपन में सिर्फ पढ़ाया नहीं बल्कि मेरी तरबियत की, मुझे इंसान बनाया। आज मैं जो कुछ हूँ सिर्फ आपकी बदौलत हूँ। मैं आपकी भतीजी को अपनाना चाहता हूँ। मैं कुलसूम की सादगी, आपके ख़ानदान की शराफत से वाकिफ़ हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुलसूम से निकाह करने की ख्वाहिश रखता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि उसे हमेशा एक मलका की तरह रखूँगा। ये सुनकर खालिद के साथ साथ मास्टर फ़ारूक के दिल का बोझ काफ़ी हल्का हो गया और उसकी सबसे बड़ी परेशानी वो दूर हो गई। कुलसूम का निकाह इंतहाई सादगी और वक़ार के साथ उस बैंक मैनेजर से हुआ और वो अपने घर खुशी खुशी रुखसत हो गई। इस वाक़ये के 2 महीने गुजर गए थे। उधर कराची में डॉक्टर शकील की शादी डॉक्टर यास्मीन के साथ तय हो चुकी थी। शकील ने अपने वालिदैन को फ़ोन किया और शादी में शिरकत की दावत दी। राबिया ने फ़ोन पर शकील की आवाज़ सुनते ही साफ कह दिया कि मैं कराची नहीं जाऊंगी, ना ही मुझे इसमें तवील सफ़र करने की मैं आदी हूँ और वैसे भी बेटे ने मुझे फ़ोन नहीं किया। उसने तो सिर्फ अपने बाप को दावत दी है, मुझसे तो उसने बात करना गवारा ना समझा। लेकिन मास्टर फ़ारूक का दिल अब भी एक बाप का दिल था। वो उसका अकलौता बेटा था और वो अपने बेटे की शादी में शिरकत करना चाहता था। उन्होंने सोचा कि बेटा जैसा भी है
اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن ہے۔ اگر باپ شادی میں شریک نہ ہو تو اچھا نہیں لگے گا۔ چنانچہ وہ رابعہ کو گاؤں میں ہی چھوڑ کر اکیلے شکیل کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے ایک بار پھر کراچی کی طرف چل پڑا۔ ماسٹر فاروق احمد جب کراچی پہنچے تو شہر کی رونقیں گہما گہمی عروج پر تھی۔ جب وہ شکیل کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ بارات جا چکی ہے، دلہن کی رخصتی وہ کل ہو چکی تھی اور شکیل اپنی نئی نویلی دلہن ڈاکٹر یاسمین کو گھر لے کر آ گیا تھا۔ ماسٹر صاحب کو اس بات پر تھوڑا سا ملال ہوا اور وہ پریشان ہوا کہ وہ نکاح کے بابرکت لمحات میں شریک نہ ہو سکا، اور بیٹے نے زحمت نہ کی کہ وہ پہلے ہی باپ کو فون کرتا، لیکن انہوں نے دل میں کہا، تسلی دی کہ چلو ٹھیک ہے، آج دعوت ولیمہ ہے، وہ اسی میں اپنے بیٹے کو ڈھیروں دعائیں دے گا۔ ولیمے کی تقریب شہر کے ایک انتہائی مہنگے عالیشان ہال میں منتقل ہوئی۔ ہال کے باہر بڑی بڑی قیمتی گاڑیاں قطار میں کھڑی تھیں اور ہر طرف روشنیوں کا سیلاب تھا۔ چمکتے ہوئے شیشے اور یہ قالینیں اور شہر کے امیر ترین لوگ، پڑھے لکھے لوگ وہاں موجود تھے۔ ماسٹر فاروق ہال کے بڑے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ اس کا حلیہ آج بھی ویسا ہی تھا۔ وہ شروع سے ہی سادہ انسان تھے۔ سر پر سفید پگڑی، بدن پر دھوتی اور کاندھے پر چادر، اور پیروں میں وہی دیسی کھسا۔ جہاں ہر شخص سوٹڈ بوٹڈ قیمتی برانڈڈ لباس میں ملبوس تھا، وہاں ماسٹر صاحب کا یہ لباس سب کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ لوگ اسے دیکھ رہے تھے اور کچھ حیرت سے دیکھ رہے کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ اکثر لوگ جانتے بھی نہیں تھے کہ یہ دلہے کا باپ ہے، لیکن ماسٹر صاحب ان تمام باتوں سے بے نیاز اپنے بیٹے کے لیے محبت لیے خاموشی سے مہمانوں کے درمیان ایک کرسی پر جا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے اس بات کا کوئی گلہ شکوہ نہ کیا کہ اسے اسٹیشن سے لینے کیوں نہیں آیا، یا کم از کم وقت پر 2 دن پہلے بلا لینا چاہیے تھا۔ نہ ہی کوئی شکایت زبان پر اس کے آئی۔ کچھ دیر بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اسٹیج پر شکیل اور اس کی دلہن یاسمین موجود ہیں تو وہ دھیرے دھیرے سے چلتے ہوئے اسٹیج کی طرف بڑھے۔ شکیل نے جیسے ہی اپنے بوڑھے باپ کو اس حلیے میں اپنے سسرال اور امیر ترین دوستوں کے سامنے آتے دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ فوراً اڑ گیا۔ اس کی ساس اور سسر نے بھی ماسٹر صاحب کو عجیب نظروں سے دیکھا۔ شکیل نے جلدی سے اپنے غصے پر قابو پایا اور ماسٹر صاحب کو اسٹیج پر اپنے پاس بٹھا تو لیا، لیکن اس کے دل کی دھڑکنیں کافی تیز ہو رہی تھیں کہ کوئی اس دیہاتی بوڑھے کو اس کا باپ نہ سمجھ لے۔ وہ اس بات کو چھپا رہا تھا، کسی کو نہ بتایا کہ یہ میرا باپ ہے۔ وہ ابھی وہیں اسٹیج پر ہی بیٹھا تھا کہ اچانک ہال کے باہر ہلچل مچ گئی۔ ہال کے مینیجر اور سیکورٹی گارڈز الرٹ ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ تقریب کے سب سے معزز اور خاص مہمان عدنان بیگ ہال میں تشریف لانے والے ہیں، وہ راستے میں ہیں، ابھی آ رہے ہیں۔ عدنان بیگ کینیڈا سے بہت بڑے اور نامور بزنس مین کے اکلوتے بیٹے تھے جو حال ہی میں پاکستان آئے تھے، اور وہ ڈاکٹر شکیل کے قریبی دوست اور کلاس فیلوز بھی تھے۔ شکیل اس کی آمد کا سن کر نہال ہو گیا، حد سے زیادہ خوش ہوا، کیونکہ عدنان بیگ کی اس محفل میں موجودگی شکیل کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز تھی۔ شکیل نے جیسے ہی عدنان بیگ کی آمد کی خبر سنی، وہ تیزی سے مڑا اور اپنے باپ کے کان کے قریب اپنا منہ لا کر انتہائی دھیمی اور سخت زہریلی آواز میں کہنے لگا کہ ابا، یہ میری بات آپ غور سے سنیں اور اس کو اپنے پلے باندھ لیں۔ کینیڈا سے میرا سب سے انتہائی خاص اور VIP مہمان عدنان بیگ آ رہا ہے۔ وہ کینیڈا کا بہت بڑا بزنس مین ہے۔ اس کا ارادہ ہے کہ وہ اس شہر کا سب سے بڑا جدید ترین ہسپتال بنائے گا، اور میں اس ہسپتال کا چیف پارٹنر ہوں۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے ابا۔ اگر اس بڑے پروجیکٹ کی تکمیل ہو گئی تو آپ کا بیٹا کروڑوں میں نہیں بلکہ اربوں میں کمائے گا۔ ہماری 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ شکیل نے ماسٹر صاحب کے حلیے پر ایک حقارت آمیز نظر ڈالی اور پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اس لیے ابا میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مہربانی کریں اور فوراً اس اسٹیج سے نیچے چلے جائیں، بلکہ ایسا کریں کہ اس ہال سے باہر نکل جائیں تو بہتر ہے۔ ایک پلیٹ میں تھوڑے سے چاول ڈالیں اور ہال سے باہر جو پارکنگ ایریا ہے وہاں جا کر کسی کونے میں بیٹھ کر آپ کھانا کھا لیں۔ ابا، آپ یہ کیسا عجیب و غریب آپ نے لباس پہنا ہے، سر پر یہ پگڑی ہے اور نیچے دھوتی ہے، یہ میری مجبوری ہے۔ میں اپنے مہمان کے سامنے آپ کا کیسے تعارف کروا سکتا ہوں؟ عدنان بیگ دنیا گھوم چکا ہے، وہ اگر آپ کو اس حلیے میں دیکھے گا
تو مجھے اس کے سامنے اور اپنے سسرال والوں کے سامنے شدید شرمندگی ہوگی۔ آپ میری مجبوری سمجھ رہے ہیں نا؟ میری شراکت داری خطرے میں پڑ جائے گی۔ میری عزت کا کچھ خیال رکھیں اور باہر چلے جائیں۔ ماسٹر فاروق نے اپنے اکلوتے بیٹے کے یہ الفاظ سنے، اس کا دل ایک بار پھر مٹھی میں آ گیا۔ وہ استاد جو ہزاروں بچوں کو شعور اور اخلاق کی دولت بانٹ چکا تھا، آج اپنے ہی بیٹے کے سامنے ایک مجرم کی طرح کھڑا تھا، صرف اس لیے کہ اس کا لباس سادہ ہے، اس کا مزاج سادہ اور مٹی سے جڑا انسان۔ ماسٹر صاحب نے کچھ نہ کہا، اس کے چہرے پر ایک گہرا کرب ابھر آیا۔ انہوں نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے ایک پلیٹ اٹھائی کیونکہ وہ بھوکا تھا، تھوڑے سے اس میں چاول ڈالے اور خاموشی سے اسٹیج سے اتر کر ہال کے اس ماحول کو چھوڑ کر وہ باہر نکل گیا۔ باہر جون کی تپتی ہوئی رات، شدید حبس اور گرمی تھی۔ ماسٹر فاروق ہال کے چمکتے ہوئے دروازے سے دور جہاں گاڑیاں کھڑی تھیں، اس پارکنگ ایریا کے ایک اندھیرے کونے میں فٹ پاتھ کے پتھر پر بیٹھ گئے۔ اس کی آنکھوں سے شدید آنسو بہہ رہے تھے، چاول کی پلیٹ میں وہ آنسو گر رہے تھے، لیکن وہ خاموشی سے اپنے بیٹے کی کہی ہوئی اس بات پر عمل کرتے ہوئے چاول کے چند دانے منہ میں ڈالنے لگے۔ سوچ رہے تھے کہ جس بیٹے کو انہوں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، وہ آج اپنے باپ کو سکھا رہا ہے۔ آج اسی بیٹے کو اپنے باپ کا ساتھ دنیا کے سامنے رسوائی کا سبب لگ رہا ہے۔ کیا وقت میں دیکھ رہا ہوں؟ ابھی ماسٹر صاحب کو باہر بیٹھے چند منٹ گزرے تھے کہ اچانک ہال کے مرکزی گیٹ پر شاندار کالی رنگ کی گاڑی آئی۔ گاڑی کے آگے پیچھے سیکیورٹی فل پروٹوکول تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے سوٹڈ بوٹڈ ایک انتہائی پروقار شخصیت کا مالک، کینیڈا کا مشہور بزنس مین عدنان بیگ باہر نکلا۔ شکیل ہال کے اندر اس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن عدنان بیگ جیسے ہی گاڑی سے اترے، گاڑی کی لائٹ ایک چہرے پر پڑی اور اس کی نظر ہال کے اندر جانے کی بجائے دور پارکنگ ایریا کے ایک اندھیرے کونے میں فٹ پاتھ پر بیٹھے اس بوڑھے شخص پر پڑی، تو وہ وہیں رک گیا، پہچاننے لگا۔ عدنان بیگ نے اپنی آنکھوں کو سکیڑ کر غور سے دیکھا۔ سر پر پگڑی، وہی دھوتی، وہی چہرہ۔ عدنان بیگ کے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ وہ اسٹیج ہال کے اندر جانے کی بجائے تیز کے قدموں سے سیدھا اندھیر کونے کی طرف گیا، جہاں ماسٹر فاروق احمد چاول کی پلیٹ ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے اور کافی افسردہ تھے۔ عدنان بیگ نے سیکورٹی گارڈز کو پیچھے رہنے کا اشارہ کیا اور تڑپ کر ماسٹر صاحب کے سامنے جھک گیا۔ اس نے اپنی قیمتی گھڑی اور سوٹ کی پرواہ کیے بغیر زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ماسٹر فاروق کے دھول سے اٹے ہوئے خصے اور اس کے قدموں کو چھوا۔ اس کی آنکھوں میں احترام کے آنسو تھے۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ ماسٹر صاحب، آپ یہاں باہر اس اندھیرے میں، گرمی میں، پارکنگ ایریا جس میں اتنا حبس ہے، یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ ہال کے اندر کیوں نہیں گئے؟ ماسٹر صاحب جو اپنے ہی خیالوں میں گم تھے، اچانک چونک کر اوپر دیکھا۔ انہوں نے اپنے سامنے کینیڈا کے اتنے بڑے بزنس مین کو پاؤں میں بیٹھے دیکھا تو اس کی اینک پیچھے چھپی آنکھوں میں حیرت سی پھیل گئی۔ انہوں نے دھیرے سے کہا کہ بیٹا، میں تو یہاں بس کھانا کھا رہا ہوں۔ اصل میں ہال کے اندر میرے بیٹے شکیل کی آج ولیمے کی تقریب ہے اور میرے بیٹے نے ہی مجھے حکم دیا کہ اس کا کوئی خاص مہمان کینیڈا سے آنے والا ہے، کوئی بڑا آدمی ہے جس کے ساتھ اس کا اربوں روپے کا پروجیکٹ ہے، اس لیے میں یہاں باہر آ گیا ہوں تاکہ اس کے مہمان کے سامنے اسے شرمندگی نہ ہو۔ یہ سنتے ہی عدنان بیگ کے چہرے پر ایک شدید غصہ اور جلال کی لہر دوڑ گئی۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئی، غصہ اس کی آنکھوں میں تھا، آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ ماسٹر فاروق کے منہ سے یہ سچائی سنتے ہی عدنان بیگ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ جس استاد نے بچپن میں اسے انگلی پکڑ کر حروف کی پہچان سکھائی تھی، زندگی کے آداب سکھائے اور اس مقام تک پہنچایا کہ آج وہ دنیا کا ایک نامور بزنس مین بن چکا تھا، اسی محسن استاد کا سگا بیٹا اس کے ساتھ یہ جانوروں والا سلوک کر رہا تھا۔ عدنان بیگ کا خون کھول اٹھا۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ حال کے اندر بے تابی سے انتظار کرتا ہوا ڈاکٹر شکیل عدنان بیگ کو اندر نہ پا کر ہانپتا کانپتا دوڑتا ہوا شادی حال سے باہر بھاگا۔ اس نے دور سے دیکھا کہ اس کا وی آئی پی مہمان حال میں داخل ہونے کی بجائے پارکنگ ایریا میں کسی کے پاس کھڑا ہے۔ وہ تیز تیز قدموں سے وہاں پہنچا، لیکن جیسے ہی اس نے دیکھا کہ عدنان بیگ اس کے باپ ماسٹر فاروق کے سامنے انتہائی ادب سے ہاتھ باندھے کھڑا ہے
تو شکیل کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ وہ حیران ہوا۔ وہ عدنان بیگ کے قریب آیا اور ہچکچاتے ہوئے کہنے لگا کہ عدنان میرے بھائی، تم یہاں کیوں گرمی میں کھڑے ہو؟ پورا حال اور شہر کے نامور شخصیات وہ اندر تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ اور پھر اس نے اپنے باپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم اس دیہاتی کو جانتے ہو؟ عدنان بیگ نے جیسے ہی شکیل کی زبان سے دیہاتی کا لفظ سنا، اس نے ایک انتہائی خونخوار غضبناک نظر شکیل پر ڈالی۔ غصے کے مارے عدنان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے نفرت انگیز لہجے میں شکیل سے کہا کہ شکیل، تم نے پوچھا کہ کیا میں اسے جانتا ہوں؟ تو میری بات سن لو، یہ صرف تمہارے باپ نہیں بلکہ یہ میرے وہ محترم استاد ہیں جنہوں نے مجھے اس وقت تعلیم اور شعور دیا جب میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں ایک ناکام انسان اور ایک بگڑا ہوا بچہ۔ آج میں کینیڈا کا جتنا بھی بڑا بزنس مین ہوں، جو کچھ بھی میرے پاس ہے، وہ سب میرے استاد محترم کی دعاؤں اور ان کی انتھک محنت اور تربیت کا صدقہ ہے۔ یہ میرے لیے کائنات کے سب سے قابل عزت انسان ہے۔ عدنان نے ایک گہرا سانس لیا اور حقارت سے شکیل کی طرف دیکھ کر بات جاری رکھی۔ لیکن افسوس، چراغ تلے اندھیرا ہے۔ صد افسوس، تمہاری بڑی بڑی ڈگریوں نے تمہیں ڈاکٹر تو بنا دیا، لیکن تم انسان نہ بن سکے۔ تم نے اپنے اس عظیم استاد اور بوڑھے باپ کی قدر نہ کی جو تمہیں کرنی چاہیے تھی۔ تم اس کی عظمت کو نہیں جانتے۔ اپنی جھوٹی شان و شوکت، سستی انا کے لیے تم نے اپنے باپ کو اس تپتی ہوئی گرمی میں چاول کی پلیٹ دے کر پارکنگ کے فٹ پاتھ پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ مجھے تم جیسے بدبخت انسان کے ساتھ کھڑے ہوتے شرم آتی ہے، اور اس بات کے لیے بھی مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں۔ عدنان بیگ نے ایک پل ضائع کیے بغیر ماسٹر فاروق کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اس کی پلیٹ ایک طرف رکھی اور انتہائی محبت سے کہا، استاد جی، اس کم ظرف انسان کے سٹیج پر بیٹھنے کے لیے آپ نہیں بنے، آپ میرے ساتھ ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ عدنان بیگ ماسٹر صاحب کو اپنے ساتھ لے کر قیمتی گاڑی میں واپس چلا گیا۔ اس نے خود آگے بڑھ کر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا، ماسٹر صاحب کو انتہائی احترام کے ساتھ اندر بٹھایا اور اپنے ڈرائیور کو حکم دیا، گاڑی سیدھی میرے بنگلے کی طرف لے جاؤ۔ سیکیورٹی کا پورا پروٹوکول ماسٹر صاحب کو لے کر شادی ہال سے وہاں روانہ ہوا، اور ولیمے کی وہ تقریب شکیل کے لیے ایک عبرت کا نشان بن گئی۔ تمام مہمان اور وہ جو انتظار کر رہے تھے وہ وہیں کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ ہال کے باہر کھڑا شکیل جیسے کاٹ کا الو بن چکا تھا، اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اندر ہال میں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ دلہے نے اپنے باپ کو ہال سے باہر نکالا تھا، جس کی وجہ سے کینیڈا کا وہ ارب پتی بزنس مین عدنان بیگ ولیمہ چھوڑ کر چلا گیا اور شکیل سے ناراض ہو کر چلا گیا۔ شکیل کے ساتھ اپنے اربوں روپے کا وہ ہسپتال کا پروجیکٹ وہ بھی منسوخ کر دیا۔ شکیل کی نئی نویلی دلہن ڈاکٹر یاسمین اور اس کے سسرال والے بھی شدید غصے اور بیزاری کا اظہار کرنے لگے۔ یاسمین نے شکیل کے پاس آ کر غصے سے کہا کہ شکیل، تم نے یہ کیا کیا؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی تم اتنے کم ظرف ہو گئے کہ اپنے باپ کی تم نے عزت نہ کی۔ وہ ایک سیدھے سادے اور مہذب انسان تھے۔ آج معاشرے میں تمہارے باپ کی اتنی عزت تھی اور تم نے انہیں ایک عام دیہاتی سمجھ کر باہر نکال دیا۔ یہاں شہر کا ہر کامیاب بڑا شخص اس کا شاگرد ثابت ہوا اور لوگ اس کے نام کا دم بھرتے ہیں۔ تم نے اپنی حماقت سے نہ صرف اپنے باپ کا دل توڑا بلکہ اپنے اربوں روپے کا پروجیکٹ وہ بھی تباہ کر لیا۔ شکیل کے سر سے اب امیر بننے اور ڈگری کا سارا غرور اتر چکا تھا۔ اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے روتے ہوئے اپنی بیوی سے کہا کہ یاسمین، میں سچ میں بہت غلط تھا، میں تو بے وقوف تھا، میں اندھا ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے سچے مخلص باپ کی قدر نہ کی، حالانکہ وہ قدر کے لائق تھا، وہ عظیم انسان تھا۔ مجھے ان سے معافی مانگنی ہوگی ورنہ میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ شکیل اسی وقت عدنان بیگ کے عالیشان بنگلے کی طرف بھاگا، وہاں پہنچا اور گارڈ سے التجا کی کہ اسے باپ سے ملنے دیا جائے، لیکن عدنان بیگ نے سیکیورٹی گارڈز کو سخت ہدایت کی تھی کہ شکیل کو اندر نہیں آنے دینا۔ شکیل روتا گڑ گڑاتا ہوا لیکن اس دروازے سے ہی واپس بھیج دیا گیا۔ شکیل اپنی اس شرمندگی اور پچھتاوے کے ساتھ روزانہ عدنان بیگ کے گھر کے چکر کاٹنے لگا، اسی امید پر کہ کبھی نہ کبھی اس کا باپ اس سے ملے گا۔ وہ ایک بار نہیں، دو بار نہیں بلکہ 20 دفعہ اپنے باپ سے ملنے، اس کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے کے لیے وہاں اس کے دروازے پر گیا تھا، لیکن
عدنان بیگ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ شکیل کو اس کے کیے کی پوری سزا دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ ماسٹر فاروق کو کمرے سے باہر آنے ہی نہیں دیتا تھا اور شکیل ہر بار باب سے بغیر ملے واپس لوٹ جاتا۔ دن گزرتے گئے اور شکیل کی حالت پاگلوں جیسی ہو رہی تھی۔ اس کے کلینک میں دل نہیں لگتا تھا، کلینک اس کا بند تھا، نہ ہی گھر میں اسے بیوی کے ساتھ چین ملتا تھا۔ ہر وقت اپنے باپ کا وہ چہرہ اسے یاد آتا جب انہوں نے رونے کے بعد پارک میں بیٹھ کر چاول کھائے۔ یہ مکافات عمل کا پہیہ تھا جو گھوم چکا تھا۔ جو باپ کبھی بیٹے سے ملنے تڑپتا، آج وہی بیٹا باپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے در در کی خاک چھان رہا تھا۔ ایک رات کراچی میں طوفانی اور سرد بارش ہو رہی تھی، تیز ہواؤں کے ساتھ آسمان سے اولے برس رہے تھے۔ ڈاکٹر شکیل ایک بار پھر پچھتاوے کی آگ میں جلتا ہوا عدنان بیگ کے بنگلے کے باہر پہنچا۔ گارڈ نے اسے اندر جانے سے روکا اور کہا کہ واپس چلے جاؤ، مر جاؤ گے، یہاں بہت بارش ہے۔ تو وہیں لوہے کے بھاری گیٹ کے باہر زمین پر بیٹھ گیا۔ اولے اس کے سر پر لگ رہے تھے، سردی سے اس کا جسم کانپ رہا تھا، لیکن اس نے سیکورٹی گارڈ سے روتے ہوئے کہا کہ آج یا تو اسی گیٹ کے باہر میں ٹھٹر کر مر جاؤں گا یا پھر اپنے باپ سے مل کر ہی جاؤں گا، میں واپس نہیں جانے والا، اب یہاں سے واپس نہیں ہلنے والا۔ بنگلے کی دوسری منزل کے کمرے کی کھڑکی سے اچانک ماسٹر فاروق احمد نے باہر دیکھا۔ تیز کڑکتی بجلی کی روشنی میں جب انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس حال میں دیکھا تو ایک استاد کا صبر اور ایک باپ کا دل فوراً پگھل گیا۔ انہوں نے اپنے پاس کھڑے عدنان بیگ کی طرف دیکھا، نم آلود آنکھوں سے کہا کہ بیٹا عدنان، اب بس کر دو، وہ جیسا بھی ہے میرا خون ہے، میرا بیٹا ہے، اسے اندر لے آؤ ورنہ یہ مر جائے گا، میں نے اسے معاف کیا۔ عدنان بیگ نے اپنے استاد کے حکم کے آگے سر جھکا لیا۔ سیکورٹی گارڈ کو اشارہ کیا۔ گارڈ شکیل کو سہارا دے کر اندر لایا، جو سردی اور بخار سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کے گیلے کپڑے وہ تبدیل کیے گئے۔ جیسے ہی شکیل کے حواس بحال ہوئے تو وہ دوڑتا ہوا اپنے بوڑھے باپ کے قدموں میں گر گیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ وہ زندگی میں اتنا نہیں رویا تھا جتنا آج رو رہا تھا۔ ابا مجھے معاف کر دیں، میں ڈگری پیسے کے اندھے غرور میں انسانیت بھول گیا تھا، میں ایک جاہل انسان تھا، میں اپنے استادوں کے استاد باپ کی عظمت کو پہچان نہ سکا۔ شکیل نے تڑپتے ہوئے عدنان بیگ کے ہاتھ بھی تھام لیے اور اپنی بدتمیزی کی معافی مانگی۔ ماسٹر فاروق نے بڑا دل دکھاتے ہوئے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے سینے سے لگایا اور کہا کہ بیٹا، ڈگریاں اگر اخلاق اور رشتوں کا احترام نہ سکھائیں تو وہ محض ردی کا کاغذ ہوتی ہیں بیٹا۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے۔ آج ڈاکٹر شکیل اپنی زندگی کے اس موڑ پر عدنان بیگ کا دل سے شکر گزار ہے جس نے بر وقت اس کی آنکھیں کھول دی، ورنہ وہ کامیابی کی دوڑ میں اندھا ہو کر اپنی سب سے قیمتی اثاثہ اپنے والدین کی دعا اور محبت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا۔ شکیل اب ایک کامیاب ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فرما بردار بیٹا اور ایک بہترین انسان بن چکا ہے جو مٹی اور رشتوں کی قدر کرنا جانتا ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئی تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے، آمین۔